سامعین گرامی قدر، جب آپ تاریخ مذاہب عالم پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو ایسے ادوار بھی دکھائی دیتے ہیں کہ لوگوں نے پتھروں کے آگے سر جھکا دیا، خود پتھر لیا، اسے تراشا، بے ڈول پتھر کو، اس کے اندر سے بھگوان جگا دیا اور اسی کے آگے سر بسجود ہو گئے۔ لیکن کیا وہ پتھر زندہ تھے؟ نہیں، مردہ بے جان پتھر، ان کے آگے سر جھکا دینا، انہیں اپنا خالق اور مالک سمجھ لینا، اس سے زیادہ انسان کی عقل پہ اور کیا ماتم کیا جا سکتا ہے کہ وہ انسان جو خود زندہ ہو ایک بے جان پتھر کے آگے جھک جائے۔ عجیب بات ہے کہ وہ انسان جو خود بولتا ہو ایک ایسے پتھر کے آگے جھک جائے جو بول نہ سکتا ہو، وہ انسان جو خود دیکھتا ہو ایسے بت کے آگے جھک جائے جو بول نہ سکتا ہو۔ انسان کی عقل پہ بعض اوقات ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے کہ کیا انسان ایسا بھی کر سکتا ہے؟ نہ صرف یہ کہ انسان نے ایسا کیا بلکہ اب بھی کرتا ہے۔ تو سمیع انسان نے، سامع کہہ لیجئے، بلکہ سامع انسان نے، سننے والے انسان نے گونگے بتوں کے آگے سر جھکا دیا، دیکھنے والے انسان نے اندھے بتوں کے آگے سر جھکا دیا، سننے والے انسان نے بہرے بتوں کے آگے سر جھکا دیا، اور زندہ انسان نے مردہ پتھروں کے آگے سر جھکا دیا۔ اس کے بعد کچھ زمانے نے ترقی کی تو لوگوں نے سانپ، بچھو اور دوسرے موذی جانوروں کو خدا ماننا شروع کیا، کیونکہ یہ ہمیں ہلاک کر سکتے ہیں، ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، لہذا ہم ان کے آگے سر جھکا دیں تو اچھا ہے۔ لیکن انسان نے یہ نہ دیکھا کہ وہ سانپ جو آپ کو مار سکتا ہے ایک دن خود بھی مر جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ وہ آپ کو تو مار سکتا ہے لیکن خود موت سے اسے بھی چارہ کار نہیں کہ بچ سکے۔ وہ بچھو جو آپ کو ڈنک مارتا ہے اور بڑا تڑپاتا ہے آخر ایک دن خود مر جاتا ہے۔ جانوروں کی عبادت کرنے والے بھی گزر گئے، لیکن عقل انسانی اس بات پر غور کرنے سے گریز نہ رہی کہ صاحب یہ تو خود بھی مر جاتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ لوگوں نے ایسے ایسے خدا بنائے جو یا تو زندہ نہیں تھے یا زندہ نہیں رہے، یعنی یا تو خود ہی مردہ تھے یا آج مردہ ہے۔ یعنی پتھر تھے تو نہ اس میں پہلے کبھی جان پڑی تھی نہ اب کبھی جان پڑی ہے، بے جان پتھر تھا۔ اور اگر جانوروں کی پرستش کی تو وہ جانور آج زندہ نہیں ہیں، وہ تو کب کے مرا گئے، ان کی نسلیں چل رہی ہیں، الگ بات ہے کہ نہ وہ سانپ رہا نہ وہ بچھو رہا جس کی پرستش کی گئی تھی، ایک سمبل کے طور پر جو کچھ تھا۔ تو یہ مردہ خداؤں کی پرستش کا دور رہا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود جب عقل کے معیار سے نیچے گر گیا اور اس نے عقل سے کام لینا چھوڑ دیا تو اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا جو ہوا۔ ان کے اخلاق جو گرے تو وہ گرے ہی، لیکن کیا یہ عقل کا ماتم نہیں ہے کہ آپ مردہ خدا کو پوچھیں یا مردہ خدا کی پرستش کریں، اس کے آگے سر جھکائیں؟ عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ خدا کو حی و قیوم ہونا چاہیے، اسے زندہ ہونا چاہیے، الحج ہونا چاہیے۔ وہ صرف المحج نہ ہو، دوسروں کو زندہ ہی نہ کر سکتا ہو، بلکہ الحج بھی ہو جو خود بھی زندہ رہنے والی ذات ہو۔ اگر وہ زندہ نہ ہو تو ہمیں کیسے معلوم؟ اگر وہ مر جائے اور اس دنیا میں نہ رہے اور ختم ہو جائے، فنا کا شکار ہو جائے، تو پھر ایسے خدا کو ماننے سے فائدہ؟ فانی تو ہم بھی ہیں، کل کو ہم بھی فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور فانی کے آگے سجدہ کرتا رہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ عقل انسانی کہتی ہے کہ فانی غیر فانی کو سجدہ کرے، مردہ زندہ کو سجدہ کرے۔ ہمیں اب ایسے خدا کی تلاش ہے جو زندہ ہو، تابندہ ہو، تاکہ اسے ماننے والا کبھی شرمندہ نہ ہو۔ اس زندہ خدا کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ ذات باری تعالیٰ جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، جسے کبھی زوال نہیں، یہ وہ ذات ہے۔ لیکن صرف اگر وہ ذات عرش معلیٰ پہ بیٹھی رہے اور اس دنیا میں کبھی نہیں آئے تو لوگوں کو یقین کیسے ہوگا کہ یہ خدا زندہ ہے، یا ہم کسی خیال کی پرستش کیے چلے جا رہے ہیں؟
عقل یہ سوال کرتی ہے کہ ایسا تو نہیں کہ انسان ایک خوش فہمی میں مبتلا ہو، اس نے خود ہی اپنے طور پر ایک خدا بنا لیا، اس سے ساری یہ صفات منسوب کر دی، لیکن اس خدا کے تو دیدار کبھی نصیب ہوتے ہی نہیں ہیں، تو لہذا ایسے خدا کو ماننا نہ ماننا برابر ہے۔ تو اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے میرے مولا اس دنیا میں تشریف لائے، نور نے بشر کا روپ دھارا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ہاں جسے ہم مانتے ہیں اس کا دنیا میں واقعی وجود ہے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ میں دوبارہ اس دنیا میں آنے والا ہوں، اور دنیا کے بہت سارے لوگوں کا، صرف مسیح حضرات ہی کا نہیں، اور بھی بہت سارے لوگوں کا یہ ایمان ہے کہ آپ اس دنیا میں دوبارہ تشریف لانے والے ہیں۔ تو آپ الحی ہیں، آپ زندہ ہیں، آپ عرش معلیٰ پر تشریف رکھتے ہیں اور واپس اس دنیا میں آئیں گے اور زندہ رہیں گے، اور اس کے بعد جیسے کلام اللہ نے کہا ہے آپ پر موت پھر کبھی وارد نہیں ہوگی۔ آپ کا اس دنیا میں آنے کے بعد انتقال نہیں ہوگا، یہ نہیں کہ اس دنیا میں آئے، شادیاں بیاہ کی اور اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا، کہیں مدفون ہو گئے، ایسے کو کون مانتا ہے؟ بلکہ آپ زندہ رہیں گے۔ آپ زندہ کرنے والے ہیں، المحی ہیں، اور خود زندہ ہیں، الحی ہیں۔ کیونکہ بعض اوقات دوسروں کو زندہ کرنے والے خود مر جایا کرتے ہیں، دوسروں کو شفا دینے والے خود بیماریوں کا شکار ہو جایا کرتے ہیں، دوسروں کو موت کے چنگل سے بچانے والے خود موت کا شکار ہو جایا کرتے ہیں، لیکن ہمیں ایسی ذات چاہیے جو زندہ ہو اور زندہ رہے اور جس پر موت وارد نہ ہو، اور وہ ذات میرے مولا سیدنا مسیح سلامہ علیہ کی ذات مبارکہ ہے کہ آپ کی ذات لازوال ذات ہے، ازل سے ابد تک ہے، اور آپ اس دنیا میں دوبارہ تشریف لانے والے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، ہمارا آپ سے ایک سوال ہے کہ جب آپ اس دنیا میں واپس آئیں گے، اگر خدا نہ خواستہ آپ ان لوگوں میں شامل نہ ہوئے جو آپ کے ماننے والے ہیں، تو آپ کو آپ کیا منہ دکھا سکیں گے؟ کیا بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے آپ پر ایمان لایا جائے، کہ جب وہ ذات حی و قیوم واپس اس دنیا میں تشریف لائے اور ہمیں ایک محیی کی حیثیت سے زندہ کر دے، اگر ہم مر چکے ہوں یا ہم زندہ ہوں اور ان کے استقبال کے لیے جائیں، تو اگر ہم ان کے ماننے والوں کے زمرے میں شامل ہوں تو ہم فائدے میں رہیں گے، اگر ماننے والوں کے زمرے میں نہ ہوئے تو سراسر نقصان اور گھاٹے کا کاروبار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی عقل مند آدمی گھاٹے کا کاروبار نہیں کیا کرتا۔ جب آپ آنے والے ہیں تو اس وقت ماننے کی بجائے ابھی سے کیوں نہ مان لیں، کیونکہ اس وقت ماننے کا اعتبار کیا؟ جب سورج نکل آئے اور پھر آپ یہ کہیں کہ ہاں سورج کا دنیا میں وجود ہے، تو اسے ایمان تو نہیں کہتے، اسے یقین تو نہیں کہتے، اسے بھروسہ تو نہیں کہیں گے، کیونکہ اس کا تو اب آپ انکار کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن جب سورج ابھی تک نکلا نہ ہو اور پھر آپ یہ ایمان رکھیں کہ آج سورج نکلے گا، تو یہ آپ کا یقین ہے، یہ آپ کا اعتماد ہے، یہ آپ کا بھروسہ ہے۔ تو آپ جب ابھی تک دوبارہ اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، اس سے پہلے اگر آپ کو مان لیں کہ ہاں آپ الحی والقیوم ذات ہیں، تو پھر تو یہ آپ کا ایمان ہے۔ تو آپ کے آنے سے پہلے آپ پر ایمان لے آئیے کہ آپ المحی ہیں، آپ الحی ہیں، آپ زندہ کرنے والے ہیں، اور آپ خود زندہ ہیں، اور آپ جس کو ایک دفعہ پھر زندہ کر دیتے ہیں، پھر موت کا نام و نشان نہیں رہتا، پھر موت کا اس شخص پر کوئی اختیار نہیں رہتا، کیونکہ آپ کی ذات پر بھی موت کا کوئی اختیار نہیں رہا ہے۔ آپ ہی کو حق حاصل ہے کہ اس موت کے چنگل سے ہمیں چھڑا سکے۔ ایسی ذات کا دامن تھام لیجئے، انشاءاللہ روز محشر آپ سرخرو ہوں گے۔ آمین۔